السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کبھی بھی قومی مفاد میں اکٹھا نہیں ہوتی، اور اگر کبھی قومی مفاد میں اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آج کی جو سیاستدان ہیں اس کو 40 سال کے محیط پہ رکھتا ہوں، 23 سال 24 سال 23 سال یہ، اور یعنی بے نظیر صاحبہ کی انٹری ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کی انٹری ہوئی، اس وقت سے لے کر اب ایک زمانہ تھا جناب مفتی محمود صاحب تھے، اور بزنجو صاحب تھے، ولی خان تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، محترمہ فاطمہ جناح تھیں، لیاقت علی خان تھے۔ وہ زمانہ، وہ سیاستدان اب پاکستان میں نظر نہیں آتے۔ چاہے اس وقت کے دوسرے اور سیاسی جماعت بھی بڑے سیاسی لوگ تھے اس زمانے میں، بڑے قداور سیاسی لوگ تھے، اور ان کے مفادات اتنے اہم نہیں تھے، تبھی انہوں نے ایک آئین بھی دے دیا اور متفقہ آئین دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں کئی طرح کی ترامیم آ گئیں۔ بہرحال میں اس موضوع پہ نہیں جاتا، میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سیاستدان ہیں جو 40 سال پہ محیط ہے، پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ جو 40 سال بھی پہلے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا وہ آج بھی ہے۔ اگر آج محترمہ ہوتی تو وہ بھی وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہوتی، میاں نواز شریف صاحب ہیں تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور بھی دوسرے جو سینئر لوگ ہیں وہ ہیں دوسری پارٹیوں کے، وہ کہیں نہ کہیں، اور وہی منسٹریل چہرے، وہی ہر پارٹی میں جو ماضی میں 30 سال پہلے منسٹر تھے انہی کے نام آگے آتے ہیں، اور کارکردگی صفر ہے، تباہی۔ پاکستان، انڈیا کہاں کھڑا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، چائنا کہاں کھڑا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو بہت قریب ترین آزاد ہوئے، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں، ہمارے بعد 70 میں آزاد ہوا، ہم تو 47 میں 70 میں آزاد ہوا، کہاں کھڑا ہے۔ تو میں کمپیریزن میں نہیں جاتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سیاسی لوگ ہیں یہ قومی مفاد کے لوگ نہیں ہیں، چاہے برا لگے کسی کو، چاہے ناراض ہوں لوگ، میں سچ بات کیوں نہیں کہوں۔ کون سی سیاسی جماعت آج ہے جو قومی مفاد کا سوچ رہی ہے؟ کوئی نہیں، سب اقتدار کے لیے فائٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے کبھی اتحاد کیا، جیسے میثاق جمہوریت پہ اتحاد ہوا بے نظیر صاحبہ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا، اس کا حشر آپ دیکھ لیں۔ اے پی سی پہ اتحاد ہوا تو وہ بھی ڈنڈے کے زور پہ ہوا، اور وہ نیشنل جو بنی تھی آپ کے کنسنسس اور اس کے جو نکات بنے تھے وہ امپلیمنٹ ہوئے، کسی نے نہیں کیا۔ سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی آئی، میاں نواز شریف صاحب کی آئی نہیں۔ تو آج جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھ رہی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلافات آگے الیکشن کے بعد بھی قائم رہے گا، اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام قائم رہے گا، اور اس کی وجہ سے معاشی مسائل بڑھتے رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت قومی مفاد میں کچھ دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یعنی قومی مفاد کا مسئلہ ہوگا تو آپ کو اپنی مفادات کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، اپنے مفادات کو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑنے کو تیار۔ ہر سیاسی جماعت اس وقت اقتدار چاہیے، ہر سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو اقتدار چاہیے، اور اس کے لیے وہ لگے ہوئے۔ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کا ایک خط نگراں حکومت کو گیا ہے، اور یہ صحیح ہے، جائز خط ہے، جانا بھی چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیونگ پلینگ فیلڈ دی جائے، کسی کو دیوار سے نہ لگایا جائے، اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خط میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا یہ خط جو لکھا گیا ہے ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، پی ٹی آئی تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمیں پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی۔ مثلا سیاسی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، یہ بھی صدر صاحب نے کہا ہے کہ یہ طاقت کے زور پر سیاسی وفاداریاں تبدیل کیا جائے۔ طاقت کے طور پر آپ کسی سیاسی جماعت کو جو ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو الیکشن قریب ہے، اس کو الیکشن کمپین سے دور رکھا جائے۔ تو پی ٹی آئی نے جو کہا، جو الزامات لگ رہا ہے نگراں حکومت پہ اور الیکشن کمیشن پہ،
وہ صدر پاکستان کے خط میں سے جھلک رہا ہے، صاف طور پہ جھلک رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو دوسری سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بھی یہ کلیم کر رہی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں اور ایک سیاسی جماعت کو نون لیگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ آپ کے نگراں حکومت بھی کر رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے، اور انتظامیہ بھی کر رہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی نگراں حکومت اور چیف الیکشن کمشنر پہ شدید جانبداری کا الزام ہے، اور ان کے نیچے ہی الیکشن ہونا ہے، تو یہ الیکشن کون مانے گا؟ کہا کسی نے، حالانکہ وہ شخص اتنے سوچ کا حامل نہیں ہے، لیکن بات کر گیا کہ اگر ایسے ہی الیکشن ہوا تو اس الیکشن کو نہ عوام مانیں گی نہ سیاسی جماعتیں مانیں گی، مطلب کہ الیکشن کے بعد عدم سیاسی استحکام سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں یہ اچھی حالات نہیں ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی میں کینڈیڈیٹ ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور دوسری سیاسی جماعتوں سے اتحاد کیا جا رہا ہے۔ قومی مفاد میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ یار ہم سب بیٹھ کر ایک میثاق سائن کریں، جو میثاق معیشت ہو، کہ کوئی بھی سیاسی جماعت آئے، کوئی بھی حکومت میں آئے، اس کو اس میثاق کو فالو کرنا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں چاہے اپوزیشن میں ہوں الیکشن کے بعد، وہ اس جو بھی حکومتی پالیسی ہوگی اس حوالے سے جو میثاق سائن کیا جا رہا ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ نہیں، تیاری نہیں ہے اس کے لیے وہ کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے، اور شدید قسم کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب یہ اختلافات بڑھ کر انسٹیٹیوشن تک چلا گیا ہے، آئینی ادارے تک چلا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پر شدید تنقید ہے کہ یہ صاحب جو ہیں وہ جانبدار ہو چکے ہیں۔ موجودہ نگراں حکومت پر شدید تنقید ہے کہ یہ جانبدار ہو چکے ہیں، اور اب صدر کا یہ خط اس بات کی دلیل ہے کہ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن، جن کے اوپر مختلف سیاسی جماعتیں الزام لگا رہی ہیں کہ یہ جانبدار ہیں اور ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اسٹیبلش ہے۔ فرض کیجئے الیکشن ہو جاتا ہے اور جو الزامات لگ رہے ہیں اسی لحاظ سے ہی رزلٹ آتا ہے، پی ایم ایل این کو حکومت مل جاتی ہے، تو کیا یہ سیاسی جماعتیں مانیں گی؟ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے یہ کچھ نہیں پتہ۔ پاپولرٹی کا ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، پی ایم ایل این بھی کہتی ہے کہ ہماری پاپولرٹی دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب کے آتے اتنا بڑا جلسہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کہتی ہے عمران خان کو نکال کے دیکھو کتنے عوام نکلیں گے، لیکن اگر عمران نہیں نکلتا تو ہمیں جلسہ کرنے دو، ہم اس سے بھی بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے۔ نہیں، وہ اپنی بھی 80% پاپولرٹی پہ ابھی تک قائم ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمیں پنجاب سے جو ہے نا ایک بڑی طاقت تھی، ہم کو جان بوجھ کے کچلا گیا اور طاقت پی ایم ایل این کی طرف بڑھائی گئی، اور یہ ایک مصنوعی طاقت ہے، ہمارے لوگ ابھی بھی ہیں، فیئر الیکشن کرائیں تو جیت جائیں، کیونکہ بلاول بھٹو جو آئے ہیں وہ پنجاب میں بڑے مقبول ہیں۔ تو ہر سیاسی جماعت اپنی پاپولرٹی کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن اگر فیئر الیکشن ہوگا تو اندازہ ہو جائے گا۔ گیلپ رپورٹ نے یہ تو بتایا ہے کہ جی عمران خان کو 60%، نواز شریف کو 36%، اس سے زیادہ شہباز شریف کو مل گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی خاص اس میں رزلٹ نہیں آیا، لیکن بہرحال ہر پارٹی اپنا دعویٰ کر رہی ہے، اور اس موجودہ حالات کے باوجود یہ دعویٰ ہے، جبکہ جانبداری کا بھی الزام ہے، لیکن الیکشن جیتنے کا عہد ہے، اور ہر سیاسی جماعت یہ رکھتی ہے۔ مختلف اتحاد بن رہے ہیں، ابھی سے اتحاد بن رہے ہیں، لیکن قومی مفاد پہ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔